تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. میں اصل بات جو آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اسلام دین فطرت ہے. آپ فطرت پہ مرد کو کہتا ہے داڑھی رکھو, اس لیے کہ نیچر ہے یہ. عورت کو کیا کہتا ہے, عورت والی صورت اختیار کرے. اگر اسلام الٹی بات کا حکم دیتا تو ٹینشن ہو جاتی نا. کیا خیال ہے؟ مردوں کو حکم دیا جاتا ہے چوڑیاں پہنے, سینڈل پہنے اور وغیرہ وغیرہ, اور خواتین کو اس کے برعکس حکم دیا جاتا تو الٹا کام ہو جاتا. لیکن ہو رہا ہے یہ دنیا میں. جو اہل مغرب ہیں ان میں مرد, میں تھائی لینڈ گیا 2 دفعہ جا چکا ہوں, میں بینکاک. قسم تو نہیں اٹھانی چاہیے, بڑی بات ہو جائے گی, لیکن اٹھائی جا سکتی ہے اس پہ. بسا اوقات بندے میں اور لیڈیز میں فرق, لیڈی میں فرق ہی نہیں پتہ چلتا کہ بندہ ہے کہ لیڈی ہے. پتہ نہیں عورتیں مردوں جیسی بنی ہوئی ہیں, مرد خواتین جیسے بنے ہوئے, کیونکہ مذہب نہیں ہے نا, اسلام نہیں ہے. تو انسان پر جب آپ ڈال دیں گے کہ وہ اپنی مرضی کی لائف گزارے تو اپنا بیڑا غرق کر لیتا ہے, وہ برباد کر لیتا ہے اپنے آپ کو. ہم لوگ وہاں کیمپنگ کے لیے گئے, وہاں بڑا مشہور جنگل ہے. ہمارے ساتھ ڈیفینس کے لڑکے تھے, وہ وہیں کے ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. انہوں نے مجھے بڑا وزٹ کرایا, گھمایا پھرایا, مجھے لے گئے جنگل میں. ہم نے کیمپنگ کی رات جنگل میں گزاری. تو ہم عشاء کے بعد لکڑیاں جلا کے کھانا پکا رہے تھے. تو مجھے بڑا شوق تھا کہ یار یہاں کے لوگوں سے ملوں, یہاں کا کلچر کیا ہے, ان کے گھروں میں جاؤں, کیسے رہتے ہیں. بچے تو ان کے ہوتے نہیں ہیں, تو اتنے بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے کیسے ہیں. ان کے بڑے بڑے بنگلے تھے. میں نے بہت کہا یار مجھے اندر لے کے جاؤ ان کے گھروں میں. انہوں نے کہا لیڈیز ہیں. میں نے کہا تو میں کیا کروں. میں تو لیڈیز سے جا کے پوچھوں گا نا, کہ وہ تو پردہ کرنا لیڈیز کا کام ہے نا. ان سے پوچھوں گا یہ تمہارا ہسبینڈ ہے, یہ تمہاری وائف ہے, ان کے بچے کہاں ہیں, بچے رہتے کیسے ہیں, کیا کرتے ہیں صبح. کلچر کو دیکھنے کا شوق تھا مجھے, وہ ہر آدمی کو ہوتا ہے. تو بنگلوں میں تو ہم گئے نہیں. تو میں نے کہا چلو جنگل میں یہاں کیمپ لگے ہوئے ہیں, کھلے کیمپ تھے, کوئی دیواروں کے بغیر. ایسا نہیں ہم کسی کی پرائیویسی میں گھس رہے ہوں, دیواریں پھلانگ کے جا رہے ہوں. تو کیمپ میں قریب میں جو کیمپ تھا, میں نے ان کو لڑکوں کو لیا, ہم جا کے ذرا انٹرویو لیتے ہیں ہم ان سے کہ یہ کیسے رہتے ہیں, کیا ان کی سوچ ہے. جب دیکھو ہمیں تو بڑا تاج, ہمارے سامنے تو ایک ہدف ہے نا, ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں, آخرت کے لیے. تو میں چاہتا تھا یہ تو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں, یہ ان کا دنیا میں ان کے بارے میں ان کے دماغ میں ہے کیا, اس سوال کا ان کے پاس کیا جواب ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے, کن اصولوں کو سامنے رکھ کے لائف گزارتے ہیں یہ لوگ. یہ بہت بڑا سوال ہے جو انسان کو بے چین کرتا ہے. میں نے کہا ذرا میں ان سے گپ شپ لگاؤں گا, ان کا کلچر پوچھوں گا, کھاتے کیا ہیں, رہتے کیا ہیں. تو مجھے ہمارے قریب ہی کیمپ میں 2 لیڈیز نظر آئیں, وہ بیٹھی ہوئی کھانا پکا رہی تھیں. تو ہم نے لڑکوں کے لیے ہم نے کہا چلو ان خواتین سے انٹرویو لیتے ہیں, ہم آ جاؤ بھائی. میرے جو تھائی زبان مجھے آتی نہیں, تو وہ جو ڈیفینس کے لڑکے تھے وہ تھائی بھی جانتے اور اردو بھی. ہم نے کہا آپ آ گئے جی ہم. تو انہوں نے پہلے میرا تعارف کروایا کہ یہ مولانا صاحب ہیں, یہ ایک روحانی پیشوا ہیں وغیرہ وغیرہ, تعارف کروایا تاکہ وہ ہم سے بات چیت کے لیے آمادہ ہو جائے, اور یہ انٹرویو لینا چاہتے ہیں آپ سے. تو اب 2 لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں, وہ کیا کر رہی ہیں, انہوں نے کوکر رکھا ہوا ہے, اس میں پانی بوائل ہو رہا ہے, دیگچی میں پانی بوائل ہو رہا ہے. تو فش, وہ لوگ فش بہت کھاتے ہیں, مچھلی ڈال رہی ہیں اس میں نا. تو مجھے ایک چیز تو یہ پتہ چلی کہ یہ لوگ اس طرح سے مچھلی کھاتے ہیں. وہی ڈائریکٹ مچھلی کیا کر رہے ہیں, صاف کر کے بوائل کر کے. اب میں نے سوال جواب پوچھنا شروع کیا, ہاں بھائی آپ کا نام, آپ کا نام. پھر انہوں نے کہا آپ کوئی روحانی پیشوا ہیں. میں نے کہا جی. انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے اولاد ہو جائے. میں نے کہا جی میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اولاد دے. تو میں نے کہا اب یہ دونوں لیڈیز ہیں, یہ دونوں کے ہسبینڈ کے اولاد نہیں ہو رہی, تو یہ دونوں خاتون ہیں, تو اولاد نہیں ہو رہی. تو میں نے کہا آپ کے نہیں ہو رہی, آپ کے بھی نہیں ہو رہی, دونوں کے نہیں. انہوں نے کہا یہ میرے ہسبینڈ ہیں. اڑی. میں نے فوراً کہا ساتھیوں سے اردو میں ان کو سمجھ, میں نے کہا اسی لیے تو نہیں ہو رہی. پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بیوی کون ہے اور سارا شوہر کون ہے. میں نے فوراً وہ لڑکوں سے کہا, میں نے کہا اب سمجھ میں آ گیا کیوں نہیں ہو رہی. ان کو بولو آپ کا روحانی علاج میں کوئی وہ نہیں ہے, آپ ہمارے ہاں آؤ, بندے کا پتہ چلتا ہے بندہ ہے, بیوی کا پتہ چلتا ہے عورت. عورت پوری عورت نظر آئے گی,
اس میں اٹریکشن عورت ہونے کی وجہ سے. آدمی پورا لگے گا کیا ہے, مرد کا بچہ ہے, آدمی ہے. عورت اس پہ مرتے ہی اس کے مرد ہونے کی وجہ سے, مرتی اس وجہ سے ہے. آواز سے پتہ چلے گا, اس کی داڑھی سے پتہ چلے گا, اس کی چال سے, اس کی گھن گرج سے, اس کے لباس سے. ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا, سالے دونوں بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ سالے کہیں کے دونوں ایک جیسے, ہم لیڈیز سمجھ رہے ہیں دونوں کو. تو خیر ہم نے کہا بھائی کسی اور کیمپ میں دعا دے دی, اللہ کرے کہ آپ دونوں کی اولاد ہو جائے. لیکن مجھے چاہ رہا تھا کہ ان کو میں نصیحت کروں تھوڑا سا, یار تو آدمی ہے تو تھوڑا آدمی نظر آنا, تو بھی ویسے ہی بنا ہوا ہے. تو یہ سب میں نہیں ہوتا, بہت سے غیر مسلم بڑے مرد نظر آتے ہیں, میں اس کی بات نہیں, لیکن یہ چیز ان میں آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے, یہ بہت ہو رہا ہے. جنس تبدیل کروا لینا اپنی, یہ چیز تو ان میں کامن ہے. تو کیوں مذہب کو جب چھوڑ دیا نا, اسلام نے کیا کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المخنثین من النساء والمخنثۃ من الرجال, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو عورتیں مردوں جیسی مشابہت اختیار کرتی ہیں یا جو مرد خواتین جیسی مشابہت اختیار کرتے ہیں, دونوں پر اللہ کی لعنت. اب آپ کو پتہ ہے دنیا میں جنس تبدیل کروا لینا یہ کچھ کامن سا مسئلہ بن چکا ہے. سعودی عرب میں الحمدللہ بڑا اچھا قانون پاس ہو گیا. وہاں ہمیں لوگوں نے بتایا کہ یہاں بھی یہ فیشن آ رہا تھا یورپ سے, کہ لڑکیاں جو ہیں وہ جینس کی پینٹیں پہن رہی ہیں, اور مردوں والے یعنی مردوں والے حلیے اختیار کر رہی ہیں, اور مرد جو ہے نا لیڈیز والے, تو سب چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں نا. تو وہاں ایک اچھا لا پاس ہو گیا کہ جس نے بھی اس طرح کی حرکت کی نا, اس 6 مہینے کی سزا ہے اس کو. جیسے قطر نے پابندی لگا دی نا, فٹ بال کا میچ ہوگا لیکن یہ کچھ چھچورپن نہیں ہوگا اس میں, وہ یہ جو لیسبین ٹائپ کے عورتیں ہوتی ہیں یا جو اس طرح کا کوئی جو ہومو سیکچولیٹی کو فروغ دینے والی کوئی جو ان کے مخصوص قسم کے جھنڈے ہوتے ہیں, یہ کسی کو الاؤ نہیں ہے. تو خاندانی کام کیا قطر نے. خیر, تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے, یہ آپ کو کس پہ لے کے آتا ہے, آپ کی نیچر پہ لاتا ہے, اس سے آپ خوش رہتے ہیں. اور اسلام کے علاوہ جتنی دعوتیں جتنی تحریکیں وہ سب آپ کو نیچر سے ہٹا رہی ہیں. خوب اچھی طرح سمجھ لو, زنا انسان کی نیچر نہیں ہے, انسان کی نیچر فیملی میں رہنا ہے. یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا دنیا میں, انڈیا میں پہلے نہیں تھا, اب انڈیا میں تو بہت عام ہو گیا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. انڈینز یہ سمجھ رہے ہیں یہ ہماری عیاشی ہے, آپ کو پتہ نہیں ڈپریشن کے مریض بنو گے کچھ وقت کے بعد جا کے. کسی قوم کو ڈپریشن اور اسٹریس کا مریض بنانا ہو نا, خودکشیوں کو ریشو بڑھانا ہو, اس قوم میں نکاح کا سسٹم ختم کر کے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم لے آؤ. بلکہ نکاح کو ختم ہی نہ کرو, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو پروموٹ کرو, نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا, اور اس کے بعد انسان میں اور درندوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. یہ مزے 2 دن کے اچھے ہوتے ہیں, اس کے بعد ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی. دیکھو اللہ نے 2 قسم کے جانور پیدا کیے. کچھ جانور ایسے ہیں جو پیرنگ کی شکل میں رہتے ہیں, پیر ہوتے ہیں ان کے, اور کچھ جانور ایسے ہیں گدھے گھوڑے جیسے. یہ جانوروں میں بھی ملتا ہے آپ کو. کبوتر اور کبوتری یہ پیر بنا کے رہتے ہیں, جوڑا بنا کے رہتے ہیں. اگر آپ ان کو جوڑا نہ بنانے دو, کبوتر کی نیچر متاثر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا وہ خوش ہوگا اس میں؟ وہ بالغ ہوتے ہی اپنے لیے جوڑا تلاش کرتا ہے کہ مجھے ایک عدد وائف چاہیے, کبوتری چاہیے. کبوتری بالغ ہوتے ہی کیا تلاش کرتی ہے؟ دونوں کا جب ریلیشن ہوتا ہے تو نہ کوئی کبوتری بیچ میں گھستی ہے اور نہ کوئی, بولو, کبوتر. یہ نہیں گھس سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دونوں رہتے ہیں انڈے بچے بڑے کر کے. پھر اگر بیوہ ہو جائے کبوتری, پھر وہ کوئی کبوتر تلاش کرتی ہے, یا اگر وہ رنڈوی ہو جائے, رنڈوا ہو جائے. شناختی کارڈ میں لکھا ہوا ہے رنڈوا, وہیں سے ہم نے سیکھا ہے بھائی. ہمارے کوئی ایسا کوئی باپ دادا سے کوئی ایسے الفاظ ہمیں وراثت میں نہیں ملے. شناختی کارڈ میں جب بھی آپ فارم فل کرو نا تو پوچھا جاتا ہے اگر آپ خاتون ہیں تو بیوہ ہیں, اگر آدمی ہے تو رنڈوا ہے کہ نہیں ہے. تو میں نے پہلے سوچا یار یہ تو بہت بڑی گالی دے رہے ہیں ہم لوگوں کو, یہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر پتہ چلے رنڈوا اس کو بولتے ہیں جس کی بیوی مر جائے اور وہ شادی نہ کرے. میں نے کہا بالکل صحیح کہا, اس کو کمبخت کا یہی نام ہونا چاہیے. جو بیوی کے بغیر زندگی گزارے وہ رنڈوا ہی اچھا ہے. میں نے کہا یہ نادرا والوں نے زندگی میں ایک کام بڑا خاندانی کیا, اس کو جو رنڈوا کا لقب دیا ہے نا. کیونکہ آپ اگر بیوی مر گئی اور آپ پھر بھی بیوی کے بغیر ہیں تو یہ اس کے آپ کے خاندانی ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ وہ خاندانی آدمی نہیں ہو. اللہ یہ کہ ایج زیادہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. جوان آدمی بیوی کے بغیر شریف بھی ہو, بیوی کے بغیر بھی رہے, تھوڑا کسی پہ میں الزام نہیں لگا رہا لیکن یہ تھوڑا مشکل کام ہے. شناختی کارڈ میں جو رنڈوا کہا گیا ہے نا,
یہ بہت اچھا لفظ کہا گیا اس آدمی کے لیے جو جوان بھی ہو اور وائف کے بغیر زندگی گزارے. تو خیر جانوروں میں ایسے ملتے ہیں, مچھلیوں میں ایسی مچھلیاں ہیں تو پیرنگ کی شکل میں رہتے ہیں. مچھلیاں پیر بنا کے, بہت سی مچھلیاں, بہت سے جانور ایسے ہیں. اکثر جو تمیز کے جانور ہوتے ہیں نا وہ پیر بنا کے رہتے ہیں, پھر وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. پینگوئن کا آپ نے سنا ہوگا, وہ پیر بنا کے رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. تو اللہ نے انسان کی جو لائف ہے نا کہ ان کی نسل کیسے بڑھے گی, اس کے لیے دونوں راستے تھے کہ بھئی یا تو گدھے گھوڑوں کی طرح ان کو چھوڑ دیا جائے یا پیرنگ کی شکل میں رکھا جائے. تو مہذب راستہ کون سا تھا؟ پیر بنا کے. تو اللہ نے انسان کی فطرت کیا بنا دی؟ بولو نا, یہ بنا دی کہ پیر بنا کے رہے گا. ایسا نہیں ہو گدھے گھوڑوں کی طرح کبھی ادھر منہ مار رہا ہے, نا 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 نا, پیر بنا کے. تو تہذیب نکاح میں ہے اور زنا کیا ہے؟ بد تہذیبی. بد تہذیبی میں سکون نہیں ہے. چند مثالیں دے کے بات سمجھا کے جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. دیکھو بے لباسی میں سکون ہے یا لباس میں ہے؟ ننگے پتنگے گھومتے رہو آپ, حالانکہ آزادی تو بے لباس ہونے میں. آپ کو یار کیا تکلف, صبح اٹھ کے پینٹ استری کر رہے ہیں, شلوار پہ ناڑا ڈال رہے ہیں, کیا مصیبت ہے. گورا دیکھو کتنا آزاد ہے, کتنا آزاد ہے. گوروں کے اتنے وہ بھی نہیں ہے لیکن ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. کتنے آزاد ہیں, کوئی تکلف ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے آزادی اور سکون اسی میں ہے کہ لباس کی ٹینشن ختم کر دو, لیکن یہ سکون 2 دن کا ہے. حقیقت میں آپ اس سے کیا ہو جاؤ گے؟ بے سکون. کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں جو وقتی ٹینشن ہے لیکن ہمیں بڑی ٹینشن سے بچاتی ہے. لباس انسان کی نیچر ہے, فطرت ہے. لباس میں جو سکون ملتا ہے وہ بے لباسی میں نہیں ملتا, یہ نیچر ہے. بتاؤ نہانا ٹینشن ہے یا نہائے بغیر زندگی گزارنا؟ وقتی ٹینشن تو نہانے میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو غسل خانے میں جانا پڑتا ہے, شاور کھولنا پڑتا ہے, نہانا پڑتا ہے, صابن وابن شیمپو استعمال کرنا, پھر سردی ہے تو گرم پانی, پھر تولیے سے آپ نے پوچھا, پھر آپ گھر سے پوچھنے کے بعد نکلے. یہ ساری ٹینشن ہے نا. آزادی تو اس میں یار اس ٹینشن سے اپنے آپ کو بچاؤ یار, چھوڑو یار نہانا وانا, گندے میلے کچیلے رہو. لیکن میلا کچیلا رہنا چونکہ بد تہذیبی ہے, لہذا اس میں وقتی طور پر تو آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ نہانے کی ٹینشن سے بچ رہے ہیں, لیکن اس چھوٹی سی ٹینشن سے بچنے کے بعد آپ بڑی ٹینشن میں آ جاؤ, سکون نہیں ملے گا. آپ نہا دھو کے جب تیار ہوتے ہیں, صاف ستھرے لباس پہنتے ہیں, ایسا سکون انسان کو ملتا ہے نا, ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے, اس کی فیلنگ ساری چینج ہو جاتی ہیں اس کی. وجہ کیا ہے کہ نہانا اور اچھا لباس پہنا اس کا تعلق کس سے ہے؟ تہذیب سے. جو بھی تہذیب والی زندگی ہوگی نا, وقتی ٹینشن ہوگی لیکن اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ سکون والے ہوں گے. تو اسی طرح یاد رکھو, یہ جو گرل فرینڈ کا سیٹ اپ ہے نا, ادھر فلانی لڑکی کو پٹا لیا, اس سے دوستی کر لی, اس سے زنا کیا, اس لڑکی نے بھی آپ سے زنا کیا, اور پھر بعد میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے شادی بھی کر لی. یہ بھی ہو رہا ہے بعض دفعہ, 10 سال کر. نا 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 نا, دماغ سے نکال دو کہ آپ کو وہ سکون ملے گا جو ایک ایسے آدمی کو بیوی جب بناتا ہے جس نے عورت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا. اس کی زندگی میں پہلی عورت وہ آتی ہے جو اس کی بیوی بن کے آئے. خدا کی قسم, اس کے جو جذبات اور اس کے گھر بسانے کا جذبہ اور اس میں جو بیوی سے محبت, اسی طرح وہ عورت جس کی زندگی میں پہلا مرد آیا ہو, شوہر بن کے آیا ہو, ان دونوں میں جو آپس میں ریلیشن ہوتا ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں منہ مارنے والے کتے بلی کی طرح, گدے گھوڑوں کی طرح, وہ اس سکون اور اس لائف کا, اس تہذیب کا تصور کر ہی نہیں سکتے. وہ میں تبھی کہتا ہوں ہمیں تو اللہ نے اور آسانی دے دی یار, حلال معذرت کے ساتھ 4 کر سکتے ہو, ٹھیک ہے نا, بہت معذرت کے ساتھ. خواتین بھی بیان سن رہی ہیں تو اس میں ٹینشن ہے. لوگ یہی کہتے ہیں یار اتنی ٹینشن کے ساتھ ہم شادی کریں. خدا کی قسم وہ ٹینشن وقتی ہے, زنا سے کروڑا گنا بہتر ہے وہ ٹینشن. زنا کی طرف کبھی نہ جاؤ, یہ ایسی آگ ہے نا آگ, اس میں جو ایک دفعہ گھسا 1000 میں 2-4 ہوتے ہیں جو واپس آتے ہیں, ورنہ اس میں جب ایک دفعہ اس دلدل اور گند میں گھس گئے تو واپس نکلنا بہت مشکل. زانی 100 بار توبہ کرتا ہے پھر گھستا ہے اسی گند میں, اور اس کی جو گھریلو لائف ہے اس سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے. گھریلو لائف, اولادوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے ہمارے ابا کی حرکتیں کیا ہیں.
اب جو ہمارے پاس کیس آ رہے ہیں بچے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے ابا یہ کر رہے ہیں, اور بچے کو جب پتا چلے ابا ماشاءاللہ پکڑے گئے ہیں, تو بچے کی کیا دل میں عظمت رہے گی. پھر باپ اسے ڈانٹے گا تو بچہ بھی آگے سے جواب دے گا, ہمارے ابا نے تو ہمیں بڑے بڑے موٹے موٹے پائپوں سے پکڑ کے مارا ہے, مگر مجال ہے کہ ہماری آواز کبھی ابا کے سامنے اونچی نہیں ہوئی. کیوں؟ ہمارے دل میں ایک تقدس تھا کہ یار یہ نیک آدمی ہے, یہ ہمیں مار رہے ہیں تو ہمارے فائدے کے لیے. ایک جلال ہوتا ہے, ایک روب ہوتا ہے. مارا پیٹا بھی ہے, پھر پیار بھی کیا, منایا بھی, سب کچھ. لیکن اگر ابا کی حرکتیں معاذ اللہ کسی کی ٹھیک نہ ہوں, تعلقات ہوں, غیر اخلاقی سرگرمیاں ہوں, پھر بیٹا کہتا ہے ابا ہمارے کون سے ٹھیک ہیں, یہ مجھ پہ ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں, یہ تو میرے لیول کے ہیں. تو یہ بہت خطرناک. اور اسی وجہ سے ایک اور بات میں کہتا ہوں, دیکھو اگر کسی شخص کو آپ نے غیر اخلاقی حرکتوں میں دیکھ لیا ہے, اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اس کی اولاد کو کبھی بھی نہ بتاؤ. بیٹے کے سامنے باپ کی برائی کرنا اتنا بڑا جرم ہے نا, کہ جو بیٹے کے لیے مربی تھا آپ نے اسی پر اعتماد بیٹے کا ختم کر دیا. اب بچے کے پاس کوئی تربیت کرنے والا نہیں, اب نہ وہ اپنے ٹیچر کو مانے گا نہ کسی بزرگ کو مانے گا, کیونکہ اللہ نے بیٹے کے لیے سب سے بڑا مربی اور مقدس رشتہ اس کے باپ کو بنایا. باپ جتنی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ہو, اولاد کے سامنے ہمیشہ اس کے باپ کی اچھائی بیان کروں, کہ اولاد کے لیے بہرحال وہ اچھا ہی سوچتا ہے. لوگ بڑا جرم کرتے ہیں, بیٹوں کے سامنے اس کے باپ کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں, تمہارا باپ ایسا, تمہارا باپ ایسا. تو یہ بہت خطرناک. ہمیں یاد ہے ایک دفعہ ایک شخص آیا, کسی کی باپ کی برائی کرنے لگا نا, دوسرے بندے نے کہا یار اس کے سامنے اس کے فادر کی برائی نہ کرو, یہ بہت بری حرکت ہے. مجھے بڑا اچھا لگا, اس نے فوراً ٹوک دیا. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اسی طرح عورت کے سامنے اس کے شوہر کی, شوہر کے سامنے عورت کی, ان ریلیشن کو شریعت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. ایک دوسرے کی برائی کسی کے سامنے, ان ریلیشن کے بارے میں کبھی بھی نہ کیا کرو. بڑے بھائی کے بارے میں چھوٹے بھائی کو ہمیشہ یہ بتاؤ تمہارا بڑا بھائی بہت نائس آدمی ہے. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, بڑے بھائی کے بارے میں چھوٹے کو بتا رہے ہوتے ہیں یار تیرا بھائی ایسا ہے, تیرا بھائی ایسا. چھوٹے کے دل میں بڑے کے خلاف جذبات. حالانکہ باپ سے زیادہ خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا اولاد کا, بڑے بھائی سے زیادہ بھی خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا. لوگ کہتے ہیں میرا بھائی تو بہت غلط ہے. میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ, اگر تمہارا ایکسیڈنٹ ہو اور تم روڈ پہ پڑے ہوئے ہو, لوگ فون ملا کے سب سے پہلے کس کو فون کریں گے, باپ یا بھائی کو, اور فوراً وہ پہنچے گا, فوراً پہنچے گا, وہ علاج بھی کرائے گا, پیسے نہیں ہوں گے بھیک مانگے گا لوگوں سے. ان ریلیشن کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب انسان کو ضرورت پڑتی ہے. ایسے ہی تھوڑی شریعت نے کہہ دیا کہ قاتل سے قصاص لینے کا حق باپ کو اور بھائی کو ہے, کیونکہ ان کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ کسی اور کو